میں آج جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرا اللہ ہم سے عبادت کیوں چاہتا ہے. اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، سچ بولو، حلال کھاؤ، حلال کماؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، اولاد کی تربیت کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی سے فرار نہ کرو. یہ سب عبادت ہے نا. یہ کیوں مانگ رہا ہے اللہ ہم سے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے اللہ، ہمارے روزوں کی ضرورت ہے اللہ. بھی اللہ ہم سے روزے رکھوانا چاہتا ہے، چلو دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے، اتنے مومنین، تو ذرا ہماری خزانے میں ذرا کو بچت ہو جائے گی. بھی اللہ کے خزانے میں تو کمی، للہ خزائن السماوات والارض، وہ کائنات کے سارے خزانوں کا مالک وہ ہے، اس کے خزانے میں تو کمی ہوتی ہی نہیں ہے. پھر اللہ کیوں مانگ رہا ہے ہم سے؟ توجہ چاہوں گا. اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے ساری دنیا کے انسان، مسلمان، کافر، زندہ، مردہ، مرد، عورتیں، بچے، جوان، سارے جمع ہو کے میری بندگی کرنے لگ جائے نا، میرا کہنا ماننے لگ جائے نا، میری خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا. سارے میرا دروازہ چھوڑ جائے، میری خدائی میں کوئی کمی، وہ اللہ تو اللہ ہے، چھوڑ جائے تو اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں ہے نا. بس اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. میرے امیر نے سمجھایا، علی حیدر کرار نے سمجھایا، سر سجدے میں رکھ کے سمجھایا، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. میرے علی نے سمجھایا اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت ہے. اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت. اللہ اس لائق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت. اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت ہے. اور اگر نوجوانوں تک میرا یہ پیغام پہنچا ہے، اللہ محتاج عبادت نہیں، اللہ لائق عبادت ہے. اسی میزان پر علی سے لے کے مہدی تک میرے 12 کے 12 امام محتاج امامت نہیں، لائق امامت ہے. محتاج امامت نہیں، لائق امامت. وہ اس لائق ہے کہ انہیں امام مانا جائے، وہ ہمارے ماننے کے محتاج نہیں. اللہ جو ہم سے عبادت مانگتا ہے وہ اللہ اپنے لیے نہیں مانگتا. علم کلام میں ایک بحث ہے علماء علم کلام میں کہ اللہ کے افعال معلل بالاغراض ہوتے ہیں یا نہیں. اللہ جتنے کام کرتا ہے اس کی کوئی غرض ہوتی ہے یا بے غرض کام کرتا؟ اللہ کے کام بے غرض ہوتے ہیں یا اس کی کوئی غرض ہوتی؟ ہمارے علماء اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ وہ بے غرض کام کرتا، اس کی کوئی غرض. کیوں؟ دلیل دیتے کہ اگر وہ کسی غرض کی وجہ سے کرے گا تو وہ غرض کا محتاج ہو جائے گا. محتاج ہو گیا تو اللہ نہیں ہے، لہذا وہ بے غرض کام کرتا. ہمارے علماء نے جواب دیا مثال میں، یہ آپ تمام احباب ہاں آئے یہاں آج اپنی نیند چھوڑ کے، اپنا آرام چھوڑ کے، اپنا گھر چھوڑ کے، آپ جو یہاں آئے ہیں بے غرض آئے ہیں یا کوئی غرض ہے؟ تھوڑا بولو، کچھ نہیں ہوتا بھائی، سارے ہلا دو، مجھے سمجھ آئے کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے نا. ہے کوئی غرض ہے یا بے غرض؟ بھائی ہم تو دنیا دار ہیں بھائی، وہاں جاتے ہیں جہاں کچھ ملنا ہو. جہاں پتہ ہے کچھ نہیں ملنا کیوں جائیں گے بھائی؟ اگر آپ کو پتہ ہو اس دربار سے کچھ نہیں ملنا تو کون آئے گا اپنا گھر چھوڑ کے؟ کوئی غرض ہے نا بھائی. جنہیں اللہ نے تھوڑا سا شعور عطا کیا ہے وہ باشعور مخلوق بے غرض کام نہیں کرتی، تو جو شعور کا خالق ہے وہ بے غرض کیوں کرے گا؟ غرض سے کرتا، بے غرض نہیں کرتا. ہاں تو وہ پھر اگر غرض سے کرتا ہے تو غرض کا محتاج ہو جائے گا. محتاج ہو گیا تو
اللہ نہیں ہے. اس کے جواب میں علماء نے کہا اگر وہ غرض پلٹے اللہ کی طرف، وہ غرض پلٹے اللہ کی طرف تو اللہ اس کا محتاج ہوگا. محتاج ہو گیا تو اللہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ غرض اللہ کی طرف نہ پلٹے، بندوں کی طرف پلٹے، تو پھر محتاج نہیں ہوگا نا. اللہ ہم سے عبادت مانگتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسانوں اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی خالق ہے، تم سے پہلے والوں کا بھی خالق ہے. کیوں عبادت کرے؟ کیوں چاہیے تجھے عبادت؟ کہتا ہے لعلکم تتقون، عبادت کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ.